أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخر کلامنا. معزز حضرات، معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، شعبان کا مہینہ اختتام پر ہے اور رمضان المبارک کی عنقریب آمد ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں حضرات صحابہ کرام کو رمضان کے متعلق آگاہ کیا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے. چنانچہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں ہمیں ایک خطبہ دیا اور جس کے اندر فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کی اتباع میں انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رمضان المبارک کی آمد سے متعلق کچھ گفتگو کی جائے گی. تو رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور جس کے لیے نبی علیہ السلام خود دو مہینے پہلے سے دعا مانگتے تھے اور صحابہ کرام بھی جو ہے رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو ایسا مبارک مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمائے اور اس کی قدردانی کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ بڑا عظیم مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں و برکتوں کا مہینہ ہے اور یہ نیکیوں کمانے کا سیزن ہے. جس طرح ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، جیسے کھیتی والوں کے لیے کوئی سیزن ہوتا ہے جس میں ان کی کھیتی جو ہے ہاتھ میں آتی ہے، فصل نکلتا ہے تو اس میں مصروف رہتے ہیں. اور اسی طرح تجارت پیشہ افراد کے لیے کچھ دن ہوتے ہیں، کچھ مہینے ہوتے ہیں جس میں ان کا سیزن ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر مشغول ہوتے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیوں کے لیے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے. رمضان المبارک کا مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر نیکیوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے. رمضان مبارک کا روزہ اللہ نے جو ہے فرض فرمایا ہے تو رمضان مبارک کے روزے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بہانے سے روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. رمضان کا روزہ ہم پر فرض ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ رمضان کا جو ہے مہینے کا روزہ فرض ہے جس طرح کہ تم سے پہلے امتوں پر جو ہے روزہ فرض تھا، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض فرمایا ہے تو چھوٹے چھوٹے بہانے سے جو ہے اس فرض کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں، شریعت نے جو ہے کچھ عذروں کی بنیاد پر کہا ٹھیک ہے، بیماری ہے، سفر ہے
تو کہا ٹھیک ہے رمضان کا روزہ بعد میں رکھ لے، لیکن چھوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ تو رمضان کا روزہ ہم نہ چھوڑے اور اسکول کالج کے بچوں کو بھی اہتمام سے رکھوائیں۔ ماں باپ مہربانی میں، شفقت میں اتنا زیادہ شفقت کر جاتے ہیں کہ ان کا نقصان کر دیتے ہیں۔ اسکول کے بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے، نہیں بچہ اسکول روزہ رکھ کے اسکول کیسے جائیں گا، کالج کے بچوں کو روزہ نہیں رکھواتے کہ بچہ کالج جائیں گا تو روزہ کیسے رکھیں گا۔ تو یہ ماں باپ کی جو مہربانی ہے، یہ خواہ کی مہربانی ہے، الٹا جو ہے بچے کو نقصان پہنچانا ہے، دنیا اور آخرت کا جو ہے خسارہ وہ ان کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمدردی اور مہربانی یہ ہے کہ انہیں روزہ رکھنے کا عادی بنائیں، روزے کی تلقین کریں، انہیں جو ہے دین اسلام سکھلائے، یہ مہربانی ہے۔ اور یہ خواہ کی مہربانی کر کے روزہ جو چھڑا رہے وہ ظلم کر رہے ہیں۔ تو جو ہے روزے رکھنے کا ہم اہتمام کریں، چھوٹے چھوٹے بہانے سے روزے نہ رکھیں۔ اور بعض حضرات یہ خیال کرتے ہیں کہ جو ہے صرف رمضان میں 3 روزے رکھ لو تو 30 روزے کا ثواب مل جائے گا، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ رمضان کے مکمل 30 روزے فرض ہے تو مکمل 30 روزے رکھنے ہوں گے۔ اور اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے اس کے قیام کو میں نے سنت قرار دیا ہے۔ رمضان المبارک کی جو ہے قیام کو یعنی تراویح کو میں نے سنت قرار دیا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تراویح کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی زندگی کو دیکھے تو صحابہ کرام 20 رکعت تراویح کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو جو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے تراویح کا اہتمام کریں اور مکمل 20 رکعت تراویح ادا کریں، درمیان میں نہ چلے جائیں، تراویح مکمل ادا کریں۔ رمضان کا مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، تو اس کے اندر عبادت زیادہ ہونی چاہیے نہ کہ کم کیا جائے۔ تو تراویح مکمل 20 رکعت ادا کرے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرے، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر آپ کا جو صدقہ و خیرات بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ تو جو ہمیں بھی چاہیے کہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کرے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزہ دار کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ تو جو ہم سے ہو سکتا ہے یہ مخلوق کی خدمت کرے، روزہ دار کا جو ہے افطاری کا انتظام کرے، اس طرح یہ اعمال کرے۔ اسی طرح فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے تو صبر کا جو ہے ہم مظاہرہ کریں۔ عام طور پر مسجدوں میں رمضان کے اندر کیونکہ نئے نئے لوگ آتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے مسجدوں میں ہلہ مچایا جاتا ہے اور جو ہے آوازیں بلند ہوتی ہیں، یہ سب مسجد کی بے حرمتی ہے۔ یہ سارے کام نہیں ہونی چاہیے، خاص کر کے افطار کے وقت میں جو ہے تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو بندے جو ہے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب بے ادبی کی باتیں ہیں۔ مسجد کا احترام ہونا چاہیے، مسجد کا ادب احترام کا خیال ہو، مسجد کے اندر کسی قسم کی چیخ و پکار نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ یہ جو ہے اللہ کا گھر ہے تو اس کا ادب احترام کے ساتھ ہم رمضان المبارک کو گزاریں۔ اور اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے ہی جو ہے توبہ استغفار کریں۔ رمضان المبارک سے پہلے ہی توبہ استغفار کرنے کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے عطا کرنے والے ہیں اور دینے والے ہیں، لیکن بندہ لینے کا قابل بھی ہو، بندہ جو ہے لینے کا قابل بھی ہو۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ، رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں اور دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں اور تیسرے 10 دن جو ہے آگ سے خلاصی کے ہیں۔ تو رحمت کے 10 دن کس کے لیے ہے؟ تو علماء کرام نے اس کے بہت ساری توجیحات فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہے وجہ یہ ہے، رمضان المبارک کے پہلے 10 دن ان لوگوں کے لیے رحمت ہیں جو بندے پہلے ہی سے جو ہے اپنے گناہوں کو معافی تلافی کرا کے اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے اور اپنے دل کو پاک کر لے اور جو ہے ان کے اوپر کوئی گناہ نہ ہو تو وہ اللہ کے رحمت کے مستحق ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شروع ہی سے جو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اور جو بندے ذرا گناہ گار ہوتے ہیں، کبھی نماز پڑھتے کبھی نہیں پڑھتے، کبھی اعمال کرتے کبھی اعمال نہیں کرتے، تھوڑے اعمال میں کوتاہی ان کی ہوتی رہتی ہے، تو ان کو شروع ہی سے جو ہے
رمضان کی رحمتیں نہیں نصیب ہوتی، بلکہ وہ روزہ رکھتے ہیں، تراویح ادا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، 10 دن جو ہے ان کے اعمال کے بدولت، روزہ رکھنے کی بدولت، اعمال کی بدولت اللہ تعالیٰ اب ان کے گناہ ختم کرتے ہیں، پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دوسرے جو ہے عشرے کے اندر انہیں جو ہے جہنم سے آزادی، ان پر جو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مغفرت فرماتے ہیں، وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ جو ہے انہیں مغفرت کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دوسرے جو ہے عشرے کے اندر ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور بعض بندے بڑے بڑے گنہگار، بعض بندے وہ ہوتے ہیں جنہوں نے بہت سارے گناہ کیے ہوتے ہیں، تو اب رمضان سے وہ شروع سے روزہ رکھتے ہیں، تو رمضان کا روزہ رکھنے کی بدولت ان کے گناہ جلنا شروع ہوتے ہیں، ان کے گناہ ختم ہونا شروع ہوتے ہیں، اب جلتے جلتے ختم ہوتے 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 یہاں تک کہ جب 20 دن گزر جاتے ہیں، 2 عشرے مکمل ہو جاتے ہیں، تیسرے عشرے میں وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزاد کرے، تو یہ تیسرے عشرے میں جا کر کے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، تیسرے عشرے میں جا کر اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے آزادی خلاصی کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی رحمتیں ہمیں شروع ہی سے ملے، تو چاہیے کہ بندے کو توبہ استغفار کر کے جو ہے رمضان سے پہلے اپنے دل کو پاک صاف کر لے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گناہ کرتا ہے تو بندے کے دل کے اندر ایک کالا جو ہے سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، بندہ توبہ کر لیتا ہے تو جو وہ سیاہ نقطہ دھل جاتا ہے، اگر بندہ توبہ نہیں کرتا، گناہوں پر اصرار کرتا رہتا ہے تو جو ہے اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور ایسا زنگ آلود ہو جاتا ہے اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکذبون، کہ یہ ان کے دل ہیں جو گناہ کرتے کرتے ایسے زنگ آلود ہو گئے کہ ان کے اعمال بدعمالی کی وجہ سے اب انہیں حق بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آدمی گناہ کرتے کرتے جو ہے آدمی کا دل زنگ لگ جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے، توبہ کرنے کی وجہ سے انسان کے گناہ دل دھلتے ہیں اور انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ تو جو ہے رمضان مبارک کے رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو جو پاک و صاف کر لے۔ اس کی یوں مثال سمجھ لے جیسا کہ ایک بچہ ہے کھیلنے کے لیے باہر جاتا ہے، اور جب جو ہے کھیلتے کھیلتے نالی میں گر جاتا ہے، ہاتھوں پیر پر جو گندگی لگا لیتا ہے اور کپڑوں پر گندگی لگ جاتی ہے، اور کھیل کے بہت دیر کے بعد دوپہر میں کافی دیر بعد آتا ہے، اور اس کی ماں نے اس کے لیے بہترین کھانا بنایا ہے، اس کو پسند کا کھانا بنایا ہوا ہے، اور ماں انتظار کر رہی کہ بچہ اب آئے گا تو اس کو میں کھانا کھلاؤں گی، کھانا دوں گی۔ اب بچہ بہت دیر سے آتا ہے اور جو ہے گر کے لت پت ہو کے پورے جو ہے ہاتھوں پیر کو گندا کر کے آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے اماں مجھے بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ تو اس کی ماں دیکھتی ہے کہ بچے کو تو بھوک لگی ہے، اور ماں کی ممتا اور ماں کی محبت کا یہ عالم ہے، ماں خود بھوکی رہ جاتی بچے کو کھلاتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بچے کی کیفیت دیکھتی ہے کہ ہاتھ پورے گندے ہیں، کپڑے پورے گندے ہیں، تو پہلے بچے کو پکڑتی ہے، لے جاتی ہے حمام میں، ہاتھ دھوتی ہے، کپڑے نکالتی ہے اور صاف کرتی ہے، اور بچہ چلاتا رہتا ہے ماں مجھے بھوک لگی ہے پہلے کھانا دو۔ تو ماں کہتی ہے بیٹا تو ابھی تو کھانا لینے کے قابل نہیں ہے، پہلے تیرا ہاتھ دھو لے، کپڑے دھو لے، پھر یہ کھانا دوں گی۔ تو ماں چاہتی تو ہے بچے کو کھانا کھلائے، اور ماں کی جو ہے ممتا یہ ہے کہ خود بھوکی رہ جائے گی، بچے کو کھلائے گی، اور بچہ بار بار اصرار کر رہا ہے پھر بھی کھانا کیوں نہیں دیتی؟ اس لیے کہ بچہ اس وقت میں کھانا کھانے کے قابل نہیں ہے، پہلے اس کو قابل بنا دوں پھر کھانا دوں گی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جو ہے معاف کرنا چاہتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی جو ہے مغفرت کرنا چاہتے ہیں، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن بندے اس رحمت کو لینے کے مستحق تو ہو، بندے بھی تو جو اس قابل ہو، گناہوں کی جو ہے نحوست اپنے اوپر رکھتے ہوئے اور گناہوں کی لطف اور گندگی اپنے اوپر رکھتے ہوئے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو تو اللہ کی رحمت کیسے مل سکتی ہے؟ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کے اس گندگی کو دور کر لے، اپنے اس گناہوں کی نحوست کو دور کر لے اور اپنے دل کو پاک صاف کر لے، پھر اللہ کی رحمت جو ہے بندے کو ملے گی، پھر اللہ کی مغفرت بندے کو ملے گی، پھر اللہ تعالیٰ بندے کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کریں گے۔ تو بندے کو چاہیے کہ توبہ استغفار کر کے اپنے دل کو پاک و صاف کر لے۔ اسی طرح مسلمانوں کے بارے میں ہمارا دل پاک صاف ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں ہوں گی، دلوں کے اندر نفرتیں ہیں، بغض ہیں،
دوسروں کے بارے میں جو ہے دوسروں کے بارے میں دل کے اندر بہت سارے گندے خیالات ہیں، پھر بندے کو جو ہے رمضان مبارک کے رحمتوں اور برکتوں کا بھی کوئی خاصا فائدہ نہیں ہوگا۔ حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تو پھر فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ اس کو بھی پاک کر لے، مسلمانوں کے بارے میں دل صاف رکھے، ہر بندے کے بارے میں جو ہے اچھی سوچ رکھے، ہر ایک کے بارے میں خیر خواہ بن کر رہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے، خیر خواہی چاہنے والا ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے دوسروں کی خیر خواہی کرنے والے ہوں، حسد کرنے والے، بغض کرنے والے، دشمنیاں اور عداوتیں رکھنے والے نہ ہو، اور آپسی تعلقات ہمارے صحیح ہو، ہمارے آپسی تعلقات صحیح نہ ہو۔ ہم نے کسی سے لڑ لیا ہے، کسی سے قطع تعلق کر لیا ہے، اور کسی کے ساتھ ہمارا جھگڑا ہے اور بات چیت بند ہے، یاد رکھ لیجئے ہمارے کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، نہ ہمارا روزہ قبول ہوتا ہے، نہ ہماری تراویح قبول ہوتی ہے، نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے آپسی تعلقات بھی صحیح کر لیں، رشتہ داریاں ہماری جو ہے اچھی ہوں، تعلقات اچھی ہو، اگر کسی سے ہے معافی تلافی کرا لیں۔ رمضان جیسے حج عمرے کو جانے والے بندے کیا کرتے ہیں، حج عمرے کو جانے سے پہلے جن سے جو ہے کچھ معاملہ ہے تو معافی مانگ لیتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، عمرے کے لیے جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی ہو تو معاف کر دیجئے۔ یا جن سے تعلقات نہیں ان کو جو ہے جاتے ہیں، ملتے ہیں اور اپنے تعلقات درست کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ میں اس طرح حج کو چلے جاؤں تو اللہ میرے حج کو قبول نہیں فرمائیں گے، اسی طرح میں عمرے کے لیے چلے جاؤں اللہ میرے عمرے کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے وہ جانے سے پہلے اپنے تعلقات کو درست کر لیتے ہیں، معافی تلافی کرا لیتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح حج فرض ہے، بالکل اسی طرح رمضان کا روزہ بھی فرض ہے، اور جو ہے نمازیں بھی فرض ہیں۔ تو ہماری نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ ہمارے تعلقات صحیح نہ ہو، ہمارے روزے اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک ہمارے تعلقات صحیح نہ ہو۔ اس لیے جو ہے تعلقات کو صحیح کر لے اور جو معافی تلافی کرا لے۔ آخر میں ایک بات کہہ کر کے جو ہے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے اس کو شکر ادا کرے۔ تو ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ ہے، اللہ پاک نے آپ کو جو ہے ہمارے انور صاحب جیسا جو ہے امام عطا فرمایا ہے، اور انہوں نے بڑی محنت کر کے الحمدللہ اس سال جو ہے عالمی علمی مکمل کر لی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ عالم دین ہو گئے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اور آپ حضرات کا ماشاءاللہ اچھا تعاون ہے حضرت کے ساتھ، اور حضرت کا بھی جو ہے آپ کے ساتھ اچھے جو ہے معاملات ہیں۔ ہم لوگ غائبانہ سنتے ہیں، جو سنا ہے اس کے حساب سے جو ہے ہمیں اندازہ ہے کہ آپ کا ان کا جو تال میل بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ حضرات کو اسی طرح مل جل کے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ایک بات یہ ہے کہ جو بندہ علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے نبی علیہ السلام نے بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ عالم جو ہے نبی کا وارث ہوتا ہے، عالم جو ہے نبی کا وارث ہوتا ہے۔ فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے انبیاء کے وارثین ہیں، تو یہ نبی کے وارث ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو ہے فضل سے علم دین انہوں نے حاصل کیا ہے، تو آپ حضرات ان کی قدر کریں۔ دوسرا یہ کہ یہ نبی کے وارث ہے، نبی نہیں ہے۔ کیا معنی اس کا؟ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی کا وارث معصوم نہیں ہوتا۔ ان سے کچھ جو کوتاہیاں ہو سکتی ہے، جیسے ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں ان سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہے۔ عام طور پر لوگ کیا سوچتے ہیں، مولانا ایسا کیسا کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی غلطی کو جو ہے اچھالتے ہیں، بڑا کرتے ہیں۔ تو دیکھیے وہ بھی انسان ہیں، ان سے بھی تو جو ہے غلطیاں ہو سکتی ہے، سرزد ہو سکتی ہے، ان سے کوتاہیاں ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ نبی تو نہیں ہے۔ نبی تو معصوم ہوتا ہے، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، نبی کو اللہ تعالیٰ جو ہے محفوظ کرتے ہیں۔ لیکن نبی کے جو وارثین ہیں وہ انسان ہیں، وہ انسان سے آپ جو ہے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر اس سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو آپ حضرات ذرا فراغ دلی کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرمائیں، رحم کا معاملہ فرمائیں، آپس میں مل جل کر رہیں۔ اور جو ہے اسی طرح جو ہے رمضان کا موقع آ رہا ہے، تو آپ حضرات سے جتنی خدمت ہو سکتی ہے حضرت کی خدمت کیجیے، حضرت کے علم سے آپ حضرات بھی فائدہ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ جو ہے حضرت منجے ہوئے آدمی ہیں، بہت باصلاحیت آدمی ہیں، دور دور تک جو ہے ان کی اثر و رسوخ ہیں، اور دور دور تک ان کی خدمات کا جو ہے چرچا ہے۔ تو اللہ نے ایسا جو ہے عظیم شخصیت آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی جو رحمت برکت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔